نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں اور ابھی ہم قرآن و حدیث سے بیان سماعت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات محترم، دین اسلام ایک مکمل دین ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور یہ ایک مکمل تہذیب و تمدن کا گہوارہ ہے۔ دین اسلام میں عبادت، نماز، روزہ، حج و زکات سے لے کر کھانے پینے، سونے جاگنے اور چلنے پھرنے، رہنے کے طور طریقے، سارے کے سارے ڈسپلن اور نظم و ضبط، جتنے بھی اس کے اصول ہیں، جتنے بھی اس کے طریقے ہیں، یعنی آداب ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب کریم لاجوال آقا نے قرآن و حدیث میں بیان فرما دیے۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے اس دن سے لے کر پھر جب جوان ہوتا ہے، اس کے شادی کے معاملات ہیں، جوانی کے معاملات ہیں، بڑھاپے کے معاملات ہیں، پھر وہ اس دنیا سے چلے جاتا ہے تو اس کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت نے اور پیارے حبیب کریم لاجوال آقا نے بیان فرما دیے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، ان میں سب سے پہلا جو مقام و مرتبہ ہے وہ ہے حقوق اللہ، جن پر میں نے گزشتہ سے وسطی جمعہ مبارک پر بھی عرض کیا تھا کہ نماز، روزہ، حج، زکات یہ اللہ کے احکامات ہیں، حقوق اللہ ہیں۔ جب تک ہم یہ پورا نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری زندگی کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرات محترم، اس کے ساتھ ساتھ باقی جتنے بھی احکامات ہیں وہ حقوق العباد میں آتے ہیں، اور حقوق العباد میں سب سے پہلا جو حق ہے وہ والدین کا ہے۔ انسان کے لیے دنیا میں جو سب سے پہلا حق ہے وہ ہے اس کے والدین کا، پھر اس کے بعد جتنے بھی اس کے رشتہ دار ہیں ان کا حق ہے اس پر، پھر اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی بے شمار آیات کی آیات ہیں، پھر حضور سورۃ بقرہ کی جو آیات ہیں جسے ہم آیت بر کہتے ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام رشتہ داروں کے حقوق بھی بیان فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ یتیموں کے، غریبوں کے، مساکین کے اور دنیا کے تمام تر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے احسن انداز میں بات کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو حضرات محترم، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ لیں یا صاحب استطاعت ہیں تو وہ حج کر لیں، یا جن کے پاس مال ہے تو وہ زکات ادا کر دیں، تو یہ سارے کا سارا دین اس میں شامل ہے۔ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، کہ جو ایمان والے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہیں۔ من آمن باللہ، وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کی ساری کتابوں پر بھی، اللہ کے سارے فرشتوں پر بھی، اور اللہ کے سارے جو نبی ہیں، انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، پیغمبر ہیں، ان پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ دوسری نشانی ایمان والوں کی یہ ہے کہ جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، فرمایا کہ مومن تو وہ ہیں جو سارے کے سارے رشتہ داروں اور یتیموں، مسکینوں، مسافروں، حاجت مندوں
اور جو سائلین سوال کرتے ہیں ان کی بھی مالی امداد کرتے ہیں. یہ ایمان والوں کی دوسری نشانی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. حیدری. یا علی. تو پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے سارے نبی، اللہ کے سارے فرشتے، اللہ کے ساری کتابیں اور اللہ کے سارے جو رسول ہیں ان پر ایمان لائیں. دوسری نشانی کیا ہے؟ فرمایا کہ مومن وہ ہیں جو اپنے رشتہ داروں کے اور جتنے بھی یتیم ہیں، مساکین ہیں، مسافر ہیں اور حاجت مند ہیں اور جتنے بھی سائلین ہیں، سوال کرنے والے، ان کی امداد کریں اور جو غلام ہو چکے ہیں ان کو آزاد کرائیں. یہ مسلمانوں کی دوسری نشانی ہے. اور فرمایا کہ تیسری ایمان مسلمانوں کی نشانی کیا ہے؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، کہ مومن نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور نمازی جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیہ کرتے ہیں. تو حضرات محترم، یہ تین نشانیاں ہو چکی. جو ایمان لا چکے، جو ایماندار ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کا قرآن پڑھیں. اللہ نے جو ایمان والوں کے لیے صفتیں، جو اللہ نے ایمان والوں کی شانیں، جو اللہ نے ان کی نشانیاں بیان کی ہیں، ان پر ہم پورے کا پورا اتریں. پھر فرمایا کہ چوتھی شان یہ ہے وَالْمُؤْمِنُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، کہ جب وہ زبان سے اپنے منہ سے وعدہ کرتے ہیں تو وہ وعدہ کو پورا کرتے ہیں. اللہ سے جو وعدہ کیا ہم نے روز اول، وہ بھی ہم نے وعدہ پورا کرنا ہے. اور پھر زندگی میں جب بھی کسی سے، چاہے وہ والدین کے ساتھ ہو، چاہے وہ اولاد کے ساتھ ہو، چاہے وہ بیوی اور شوہر کے ساتھ ہو، چاہے وہ کسی عام دکاندار کے ساتھ ہو، بزنس مین والے کے ساتھ ہو، یا کسی بھی شخص، چاہے وہ ایمان والا ہو یا غیر مسلم ہو، جب ہم اس سے وعدہ کر لیں تو اس وعدے کا پورا کرنا بھی ہمارے لیے یہ ضروری ہے. تو حضرات محترم، ہم ان باتوں سے گریز کرتے ہیں، ہم ان باتوں کو سمجھتے ہیں. جب ہمیں پتہ بھی چل جائے تو پھر بھی ہم ان پر پورا نہیں کرتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایماندار وہ ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں. اگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، آپ نے کبھی بھی زندگی میں وعدہ خلافی نہیں کی. جب کسی سے، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ مشرکین مکہ ہیں یا مدینہ والے ہیں، جو بھی لوگ ہیں، جب بھی ان سے کوئی وعدہ کیا تو اس کو پورا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اپنے اوپر فرض سمجھا. تو ہمیں بھی یہ حکم ملا کہ اے ایمان والو، جب بھی تم کسی سے کوئی وعدہ کرو نا تو اس کو پورا کیا کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کی 5 نشانیاں ہیں. 5ویں نشانی یہ ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. فرمایا کہ مومن تو وہ ہیں جو ہر تکلیف پریشانی میں صبر کرتے ہیں اور رب تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہیں. یہ 5 نشانیاں سورۃ بقرہ کی تفسیر لائسر بلا میں پڑھے تو یہ 5 نشانیاں ایمان والوں کو آپ کو نظر آئیں گی. اور ایمان والا بھی وہی ہے جو ان 5 نشانیوں پر عمل کرے اور پورے کا پورا اترے. حضرات محترم، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ مبارک پر بھی میں نے نماز کے بارے میں عرض کیا تھا کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے وہ نماز پڑھے، اللہ کی عبادت کرے. جب تک وہ دنیا میں اللہ کی عبادت کرے گا، دنیا کے سارے معاملات اس کے لیے بہتر ہوتے جائیں گے. کوئی بھی نمازی جو 5 وقت کا نمازی ہے، ہمارے یہ بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، جب بھی وہ گھر سے چلتے ہیں تو اللہ کے پیارے حبیب کریم کا جواب فرماتے ہیں کہ اللہ فرشتوں کا فخر کرتا ہے، وہ فرشتوں دیکھو یہ میرا مہمان میرے گھر میں جا رہا ہے. تو پھر فرشتے عرض کرتے ہیں مولا پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا کہ مہمان کے لیے کیا ہونا چاہیے، کیا ہوتا ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ مہمان کی
عزت و تقریب کی جاتی ہے، میزبانی کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ، جا کر میرے مہمانوں کی تم میزبانی کرو۔ سبحان اس لیے اللہ۔ تو حضرات محترم آپ نے سنا ہوگا کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے، جمعہ کے دن فرشتے میزبان بن کر مسجد کے دروازوں پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی مہمان اللہ کا نمازی آتا ہے تو اس کا نام اپنی وہ کتاب میں لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں لوگوں سن لو، جو سب سے پہلے مسجد میں آئے گا اسے ایک اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ حضرات محترم ہم دنیا میں جب عید بقرہ آنے والی ہے، جب آئے گی، ہم بڑی بڑی مہنگی چیزیں خریدتے ہیں، جانور خریدتے ہیں کہ قربانی کا اجر و ثواب حاصل ہو، لیکن اللہ کے پیارے حبیب کریم کا جمال آقا فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد میں چلا جائے اسے اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ آج ہم ان باتوں پر عمل کرنا چھوڑ چکے ہیں۔ پہلے جو بزرگ ہوتے تھے وہ مسجد کے اندر جمعہ کے دن کبھی 9 بجے، کبھی 10 بجے، کبھی 11 بجے آ کر کبھی وہ چاشت، کبھی وہ اشراق، کبھی وہ قرآن پاک سورۃ یاسین پڑھا کرتے تھے۔ پھر جب ان کے ہم چہرے دیکھتے تھے تو یہ نظر آتا تھا کہ یہ تو اللہ کا ولی ہے، اللہ کا نیک بندہ، متقی پرہیزگار ہے۔ آج ہمارے چہروں سے یہ ساری کی ساری روشنائیاں کیوں ختم ہو چکی ہیں، یہ نورانیت کیوں ختم ہو چکی ہے؟ اس لیے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ چکے ہیں۔ ہم نمازیں پابندی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا چھوڑ چکے ہیں۔ آج بھی جو بندہ احادیث پاک سے ثابت ہے، مفہوم ہے حدیث پاک کا، کہ آج بھی جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، بالخصوص تہجد پڑھتا ہے، اس کے چہرے پر نورانیت کے آثار نظر آتے ہیں اور فرشتے اس کو صالحین کی صفوں میں لکھ دیتے ہیں۔ آج ہم دنیا کے لیے، دنیا کے کاروبار کے لیے، دنیا میں رہنے کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن قبر کے لیے، حشر کے لیے ہم کچھ بھی نہیں تیار کر رہے۔ حضرات محترم ہم نے لاہور جانا ہو، راولپنڈی جانا ہو، ہم نے پشاور میں جانا ہو یا کسی دوسرے ممالک سعودی عرب میں، برطانیہ میں کہیں بھی جانا ہو تو ہم سب سے پہلے اپنا پاسپورٹ، اپنا ٹکٹ، اپنا ساز و سامان تیار کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ سفر ہم نے طے کرنا ہے۔ تو حضرات محترم یہ تو ساری کی ساری دنیا مسافر آنا ہے، تو ہمیں پھر اپنی قبر میں جو جانا ہے قبر کے لیے ساز و سامان کیوں تیار نہیں کر رہے؟ قبر میں جانے کے لیے ہم کیوں نمازیں نہیں پڑھ رہے؟ قبر میں جانے کے لیے ہم کیوں ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آ رہے؟ ہم کیوں ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ اخلاقیاں کرتے ہیں؟ ہم کیوں ایک دوسرے سے نافرمانیاں کرتے ہیں؟ حضرات محترم یہ اسی لیے ہے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ مردہ ہو چکے ہیں۔ سرکار دو عالم حضور نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جب بندے سے ایک گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر جب وہ بندہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا گناہ حتیٰ کہ کرتے کرتے سارے کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ کالا ہو جائے اس کے سامنے قرآن پڑھے، اس کے سامنے حدیث پڑھے، اس کے سامنے نماز جنازہ پڑھے ہو، اس کے سامنے گھروں میں سفید ماتم بچھی ہو تو اسے کچھ پرواہ بھی نہیں ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے برگزیدہ نبی، اللہ کے برگزیدہ رسول ہمیں بتائیں تو صحیح اگر دل جو ہے یہ زنگ آلود ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ فرمایا اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا ذکر کرو گے تو تمہارے دل جو ہیں یہ صاف و شفاف ہو جائیں گے، دل میں چاشنی نورانیت آ جائے گی۔ حضرات محترم ہم اللہ کا ذکر اس طرح نہیں کرتے جس طرح اللہ نے حکم فرمایا اشد و حب للہ کہ اللہ سے محبت کرو بڑی شدت کے ساتھ، اللہ سے محبت کرو سب سے زیادہ، اللہ کے رسول سے محبت کرو، اپنے والدین سے، اپنی
اولاد سے، اپنے مکانوں سے، اپنی جائیداد سے، حتیٰ کہ ہر شے سے زیادہ محبت اپنے رسول سے کرو گے تو تم ایماندار ہو، تم مومن ہو۔ آج حضرات محترم ہم ان باتوں کو بھول چکے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں دین شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے۔ ہم جس طرح ٹی وی میں دیکھتے ہیں، جس طرح موبائل میں دیکھتے ہیں، جس طرح یہ ڈرامے، جس طرح یہ فلمیں، جس طرح یہ کارٹون دکھائے جا رہے ہیں، ہمارے بچے بھی اسی طرح ان کو فالو کر رہے ہیں۔ حضرات محترم ہم اپنے بچوں کو دیکھیں جن کے بال کٹانے کا طریقہ اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ جو نائی کی لکیریں بنواتے ہیں، یہ جو فیشن کراتے ہیں، یہ ہمارے دین میں تو جائز نہیں، ہمارے اسلام میں تو جائز نہیں۔ یہ بچوں کی غلطی میں اکثر جمعہ المبارک کے خطبات میں یہ بات کیا کرتا ہوں کہ یہ بچوں کی غلطی نہیں ہے، یہ ہماری غلطی ہے۔ آج یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈرامے جو ہمارے پاکستان میں دکھائے جا رہے ہیں، یہ یہودی ایجنٹ ہیں، یہ یہودی ایجنڈے ہیں جو ان کو یہ لکھ کر دلیلیں دیتے ہیں کہ اپنے ڈراموں میں، اپنے کلچر میں یہ بات عام کرو کہ انسان جو مرد ہے، چاہے وہ مرد بن کے رہے، چاہے وہ عورت رہے۔ حضرات محترم جمعہ کا مبارک دن ہے، اس پر اتنی باتیں میں کرنے کا عادی نہیں ہوں کہ آج ہمارے بچوں کو یہ جو دوسری تعلیم دی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، جو گھروں میں آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اس میں بے شمار ڈرامے ہیں جن میں یہ سبق دیتے ہیں اگر بچہ نوجوان عورت کی شکل اختیار کرنا چاہتا ہے تو اسے اجازت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر عورت مرد کی شکل اختیار کرنا چاہتی ہے تو پاکستان میں یہ پچھلے کئی ماہ سے جو قانون ہونے والا تھا کہ مرد کے ساتھ رہ سکتا ہے، عورت کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ حضرات محترم یہ قرآن کے بتائے ہوئے راستے نہیں ہیں، یہ قرآن کے بتائے ہوئے راستے نہیں ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ زندگی خوشگوار گزرے، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں سکون آئے، تو ہمیں دیکھنا ہوگا ہمارے بچے موبائل پر کتنا وقت صرف کر رہے ہیں، ہمارے بچے موبائل پر کیا کیا دیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے ٹی وی پر جو ڈرامے لگتے ہیں ان سے کیا یہ سبق سیکھ رہے ہیں۔ حضرات محترم پرانے بزرگوں کی باتیں جب ہم یاد کرتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ بزرگ ہماری عزت ماں، مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں موجود اپنے بچوں کو رات کو سونے سے پہلے انہیں کلمے یاد کرایا کرتی تھی، انہیں نماز کا سبق دیا کرتی تھی، انہیں کسی پیغمبر، کسی صحابی، کسی اللہ کے ولی کی باتیں سنایا کرتی تھی۔ ایسے ہی وہ سو جاتے تھے، پھر خواب میں بھی کبھی مدینہ نظر آ جاتا تھا، خواب میں بھی کبھی رسول خدا کی زیارت ہو جاتی تھی، خواب میں بھی کبھی کسی اللہ کے نیک متقی پرہیزگار بندے کی زیارت ہو جاتی تھی۔ آج ہمارے موبائل پر دیکھنے جو باتیں ہم دن کو ٹک ٹاک پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر ایک دوسرے کو میسج کرتے ہیں، وہی ہمارے خوابوں اور یادوں میں آتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ دنیا تو گزر ہی جائے گی، چاہے ہم آسانی کے ساتھ گزاریں، چاہے ہم مشکلات میں رہ کر گزاریں۔ یہ دیکھو نا چند دنوں میں پاکستان پر کتنا مشکل وقت آیا ہوا ہے۔ میں حالات حاضرہ کی بات کرنے کا اطلاع نہیں ہوں کیونکہ ہر بندہ سوشل میڈیا پر سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، لیکن یہ چند دنوں میں دیکھے نا کہ لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہمارے اپنے وطن میں ہو رہا ہے۔ حضرات محترم یہ کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ ہم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرات محترم وہ لوگ جو قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، پھر اس پر عمل کرتے ہیں، وہ کبھی بھی ان باتوں میں نہیں آتے، کبھی بھی ایسا نہیں کرتے کہ مسلمان کا تو مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب بھی وہ ملے اس سے محبت کرے، اسے سلام پیش کرے۔ بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ تو مومن ہی نہیں جو کسی مومن کو دیکھ کے سلام نہ کرے۔ اور آج ہم تھوڑی سی ناراضگی ہو جائے،
تھوڑا سا رشتہ داروں میں خلل آ جائے تو ہم سارے کے سارے رشتے ٹوٹ دیتے ہیں۔ حضرات محترم، جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت میں بتا رہا تھا، لائس البرا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، آج آپ لوگ گھر میں جا کر یہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے پڑھیں اور دیکھیں اس میں رشتہ داروں کے کتنے حقوق ہیں۔ وہ رشتہ دار جو حقیقی ہیں، وہ جو رشتہ دار نسبی ہیں، وہ جو رشتہ دار آپ کے اپنے ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ کبھی بھی ناراضگی نہ کرنا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رشتہ داروں کے مسائل میں اگر کسی سے کوئی بات ہو بھی جاتی ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مومن مسلمان 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراض نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ اس کے دل میں ایمان ہے، اس کے دل میں قرآن کی تعلیمات ہیں، اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ساری زندگی پڑی ہوئی ہے۔ حضرات محترم، یہ باتیں صرف ہم آج کرنے کے اور باتیں دوسروں کو بتانے کے لیے ہیں، آپ نے اوپر ہم عمل نہیں کرتے۔ ہم کتنے بزرگ بھی جانتے ہیں، نوجوان ساتھی بھی، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیا کرتے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پاؤں پر جو کانٹے بچھاتے تھے ان کو یہ بھی دعائیں دیا کرتے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ جو ان پر گندگی کے ڈھیر، جو ان پر اوجھلیاں پھینکا کرتے تھے، جب وہ بیمار ہو جاتے تو ان کی عیادت کرسی کے لیے چلے جاتے۔ جب کسی کو بھی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی مصیبت آتی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جا کے ان کا پتہ کرتے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اذیت سے پیش آتے۔ حضرات محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ ایمان کی 7 شاخیں ہیں۔ سب سے پہلی شاخ یہ ہے کہ ایمان والے کا اخلاق اچھا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بولنے کا انداز اچھا ہو، وہ لوگوں سے بات کرے تو ایسے بات کرے کہ اسے اپنائیت لگے، اسے اپنا لگے۔ یہ نہیں کہ ہم اس سے بات کریں تو وہ دوبارہ ہمارے ساتھ بیٹھنا ہی نہ چاہے۔ تو حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت کریمہ جس کا میں درس دے رہا تھا، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا نام ہے آیت بر۔ آپ اس کو پڑھیں۔ بر کا مطلب ہے بھلائی، بر کا مطلب ہے نیکی، اخلاق اچھے ہوں، تو یہ آپ پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ سب سے پہلا رشتہ والدین کا ہے، سبحان اللہ، والدین بھائیوں کا ہے، سبحان اس کے اللہ۔ بعد آگے وہ سے رشتے ہیں جسے ہم خونی رشتہ بھی کہتے ہیں، نسبی رشتہ بھی کہتے ہیں، اور پھر جو والد کے رشتہ دار ہوتے ہیں ان پر بھی ہم پر یہ فرض اور واجب ہے کہ ہم ان کی اتنی قدر کریں جتنی اپنے والد کی کرتے ہیں۔ جو ماں کے ننہار والے رشتہ دار ہیں، جو اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی والدہ کے رشتہ دار جو ہیں ان کا تو اتنا ہی اب وہ احترام کرے، ان کے ساتھ بھی اتنا ہی اخلاق برتے جتنا کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ۔ پھر جو سگے بہن بھائی ہیں، ان کے جو بیٹیاں بیٹے، ان کی جو اولادیں ہیں، ان پر بھی اتنا ہی حق ہوتا ہے جتنا ہماری آپ کی اولاد کا حق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد یتیم ہیں، اگر کوئی بھی یتیم نظر آئے تو یہ آپ پر فرض بنتا ہے آپ اس کی دیکھ بھالی کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی یتیم مل جائے تو محبت سے، شفقت سے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیر دو گے، جتنے بال آپ کے ہاتھوں میں آئیں گے اتنی نیکیاں تمہیں مل جائیں گی۔ حضرات محترم، اگر یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے ہمیں نیکیاں مل جائیں، اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہو وہ ہم مہیا کریں تو ہمیں کتنی نیکیاں مل جائیں۔ پھر فرمایا کہ مساکین، جو یتیم تو نہیں لیکن وہ مساکین ہیں، انشاءاللہ اس پر کبھی بات ہوگی کہ مسکین کون ہیں، اور پھر وہ فقیر ہیں، پھر وہ سائلین ہیں، پھر وہ مسافر ہیں جو سفر کرتے ہوئے آپ کے ہاں پہنچے۔ تو یہ سارے کے سارے بیان جو ہیں یہ ہمیں قرآن سے ملتے ہیں، ہمیں پڑھنا چاہیے اور پڑھ کر ان پر عمل کرنا چاہیے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تمہارے والدین کا،
تمہاری اولاد کا، بہن بھائیوں کا حق ہے، اتنا ہی تمہارے جو پڑوسی ہیں، ہمسایہ ہیں، جو نیبر والے ہیں، ان کا بھی اتنا ہی حق ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم ہانڈی بنا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر اس میں تھوڑا سا ایک پانی کا پیالہ زیادہ شامل کر دیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیوں؟ فرمایا کہ شام کو ایک پیالہ نکال کے اپنے پڑوسی کو دے دینا۔ پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم اتنا سنتے تھے کبھی کبھی ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے، دل میں سوچنا لگ جاتے کہ ہمسایوں کے، پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں یہ تو اتنے ہو چکے کہ کاش ابھی وقت آنے والا ہے ہمارے جو اپنے مکان ہیں، جائیداد ہیں، ہمارے پاس جو مال و زر ہے اس کا بھی آدھا حصہ پڑوسی کو دینے کا حکم آ جائے۔ حضرات محترم اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری یہ زندگیاں خوشگوار گزرے، ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں ایک جنت کا گہوارہ بن جائے تو ہمیں قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا پڑے گا۔ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں گے تو یہ ہمارا گھر، ہمارے پڑوسی، ہمارا شہر، ہمارا ضلع، ہمارا ملک یہ سارے کا سارا ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو وطن عزیز پر مشکل وقت آیا ہوا ہے، مشکل گھڑیاں ہیں، ان میں ہماری مدد فرما اور ہمارے ملک کو ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے برے عقائد سے، ہر قسم کے برے اعمال سے بچا۔ آمین ثم آمین۔